تو ماشاءاللہ دیوبندی بھی ایسی بدعتیں کرتے ہیں کہ بریلوی بھی پیچھے رہ گئے. ہاں یہ چھوڑو ان باتوں کو، یہ گھر کی بات ہے، چھیڑیں گے تو تکلیف ہوگی. ہاں بالکل. تن ہم داغ داغ شد پنبا کجا کجا نے ہم. جب تم لوگوں نے بھی تھوڑی تھوڑی ڈھیلی ڈھیلی باتیں کر لی ہیں تو دشمن کو تو پھر موقع ملے گا نا. اب تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ ذہن رکھتے ہیں کہ صحیح پیر صاحب مراقبہ کر کے حضور کو دیکھ لیتے ہیں. بریلوی نہیں، میرے پاس دیوبندی آدمی آیا، میں نام نہیں لیتا، بزرگ ہیں کیا کہوں. اللہ انہیں بھی اور مجھے بھی ہدایت ہے. انہوں نے کہا حضرت مجھے قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ حضور لکھوا رہے ہیں، اور لکھواتے بھی اردو میں ہے. ماشاءاللہ حضور نے یعنی زندگی میں اردو نہیں بولی، وفات کے بعد اردو بھی شروع فرما دی. یار خدا کا خوف کرو، اللہ کے نبی پر یہ بات کہتے ہوئے ڈر نہیں لگتا. اور ایک اور بزرگ ہیں وہ کہتی ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے نا تو بس میں مراقبہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں اور حضور پاک سے پوچھ لیتا ہوں. اللہ کے بندے، حضرت علی اور عائشہ میں جنگ ہو گئی، ان سے بھی کچھ زیادہ قریب تھا. ایک محبوبہ ہے اور ایک حضور کا محبوب ہے. علی محبوب ہے. لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. حضور نے فرمایا علی تجھ سے مومن محبت کرے گا اور منافق تیرے ساتھ بغض رکھے گا. وہ محبوب ہے. اور عائشہ محبوبہ ہے، صدیقہ ہے، زوجہ ہے، طاہرہ ہے، مطہرہ ہے. ان کی لڑائی ہو گئی، انہوں نے تو نہیں پوچھا حضور سے کہ حضور فرمائیں کیا کریں ہم. تمہارے مولوی کو جرأت ہو گئی حضور سے پوچھ لیتا ہے. حضرت حسین اپنے بچوں کے ساتھ شہید ہو گئے اور خدا سے ڈرو. حسین نے بھی نہیں پوچھا نانا کربلا جاؤں کہ نہ جاؤں. مسئلہ سمجھ نہیں، کیوں نہیں سمجھ آتا ہے؟ مسئلہ سمجھ آتا ہے، سمجھ میں نقطہ ہے توحید آ تو سکتا ہے. تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. اب یاد رکھ لیں کہ انشاءاللہ العزیز یہ بنیادی بات ہے. اللہ کرے تجھے بھی سمجھ آ جائے کہ حج ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، جو بھی ہے اس کے لیے دو شرطیں ہیں. اس کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ یکون خالصا. وہ خالص کس کے لیے ہو؟ ہاں جی. طواف کس کے لیے ہو؟ احرام کس کے لیے ہو؟ لبیک کس کے لیے ہو؟ عرفات کس کے لیے جا رہے ہیں؟ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ایک ہی بات ہے کہ لبیک اللہم اللہم لبیک. میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیری حاضری اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک تو میرے شریکوں کا انکار اور میری توحید کا اقرار نہیں کرے گا. اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اب سمجھیں دو چیزیں ضروری ہیں ورنہ عمل قبول ہی نہیں ہوگا. ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ ان یکون خالصا. خالص کس کے لیے ہو؟ ان یکون ثوابا. ثواب کیا معنی؟ خالص اللہ کے لیے ہو اور موافق سنت محمد رسول اللہ کی ہو. اگر آپ نے حج کیا اللہ کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے ہے کہ فلاں مولوی نے 40 حج کیے، فلاں پیر نے 100